اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يقال والسوالب الحملية والمتصلة والمنفصلة وعلى ما ذكرتم ما يدفع فيها الحمل والاتصال والانفصال ولا تكون حملية ومتصلة ومنفصلة لأنها ما ثبت فيها الحمل والاتصال والانفصال. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ شرطیہ دو قسم ہے، متصلہ اور اسی طرح تیسرا ہو گیا حملیہ. تو یہ تینوں موجبہ بھی ہیں، اور موجبہ وہ ہے حملیہ کہ جس میں موجبہ بھی حمل ہو، محمول کا موضوع پر حمل ہو. متصلہ موجبہ وہ ہے کہ تالی مقدم کے ساتھ متصل ہو، کہ مقدم پایا گیا تو تالی پائی جائے گی. منفصلہ موجبہ کہ جن میں تینوں قسموں میں انفصال ہو، دونوں صورتوں میں یا ایک ایک صورت میں. سمجھے ہی؟ تو سوال یہ ہے کہ حملیہ سالبہ، متصلہ سالبہ، منفصلہ سالبہ جس طرح کی تعریف کی گئی ہے، تو حملیہ سالبہ تو وہ ہے کہ جس میں حمل کوئی نہیں ہے، محمول کی سلب ہے موضوع سے. اور متصلہ سالبہ جس میں اتصال کی سلب ہے. منفصلہ سالبہ جس میں انفصال کی کیا ہے؟ تو جب ان میں سلب ہو گئی ہے تو اب نہ حملیہ رہا، نہ متصلہ رہا، نہ منفصلہ. اور ان کے نام کیا بتاتے ہیں؟ حمل ہو، اتصال ہو، انفصال ہو. تو جب ان کی اس لیے کہ لأنہا کہ حملیات متصلات منفصلہ، اس لیے کہ ما ثابت فیہا، یہ جو سالبے ہیں نئی ثابت ان میں حمل، اتصال، انفصال. تو اب ان تینوں کو پھر حملیات متصلات منفصلہ کیوں کہتے ہیں؟ صرف موجبوں کو کہنا چاہیے. خلاصہ جی سوال ہے کہ سالبہ، حملیہ سالبہ، متصلہ سالبہ، منفصلہ ان کو حملیات متصلات منفصلہ نہیں کہنا چاہیے. ان میں سلب ہو گئی ہے، حمل کی سلب ہے، اتصال کی سلب ہے، انفصال کی سلب ہے، سلب ہو گئی ہے. تو جب سلب ہے تو ان کو حملیہ تو وہ ہے کہ جس میں حمل ہو، متصلہ جس میں اتصال ہو، منفصلہ جس میں. تو جب ان تینوں کی سلب ہو گئی ہے تو یہ نہ حملیہ رہا، نہ کہا جائے کہ سوالب. جی سوالب کیڑے؟ حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ بمطابق اس کے جو تم نے ذکر کیا ہے. وہ ہوتے ہیں کہ اٹھا دیا مرفوع ہو جائے، اس میں بھی اٹھ جائے اس میں حمل اور اتصال اور انفصال. تو پس نہ ہوگا کون؟ پس نہ ہوں گے سوالب، حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ. اس لیے کہ سوالب وہ ہوتے ہیں کہ ثابت ہو اس میں اس لیے اس لیے کہ سوالب نہیں ثابت ان میں حمل اور اتصال اور انفصال. نہ کہا ہے کہ سوالب، حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ بمطابق اس کے ذکر کیا تم نے، وہ ہے کہ اٹھ جائے ان میں حمل اور اتصال اور انفصال. یعنی ان میں سالبہ حمل کا رفع، اتصال کا رفع، انفصال کا رفع. جی نہ ہوئے سوالب حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ، اس لیے کہ سوالب نہیں ثابت ان میں حمل اور اتصال اور انفصال. تو ان کو پھر یہ نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب لأننا نقول ليس إجراء هذه الأسامي على السوالب بحسب مفهوم اللغة بل بحسب الاصطلاح ومفهوماتها الاصطلاحية. بس صبر.
جواب اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نام نہیں جاری سوالب پر باعتبار لغت کے مفہوم کے، کہ لغتاً تو وہ ہے کہ جس میں حمل ہو وہ حملیہ ہے، جس میں حمل نہیں ہے وہ حملیہ نہیں ہے، جس میں اتصال ہو وہ متصل ہے، جس میں اتصال نہیں ہے وہ متصلہ نہیں ہے، جس میں انفصال ہو وہ جس میں نہیں ہے، لغتاً تو یہ ہے۔ لیکن ان کے یہ نام جو ہیں نا یہ باعتبار لغت کے نہیں ہیں، باعتبار بلکہ باعتبار اگلے بار پھر کر دیں کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ ان ناموں کا جاری کرنا سوالے پر بحسب مفہوم لغت ہے۔ سنیں بحسب لغت نہیں ہے کہ حد ہو گئی ہے، لیسا اجرا ہے کہ لغت کے اعتبار سے بل لغتاً تو یہ ہے نا کہ حمل ہو تو حملیہ ہے، سلب ہو تو حملیہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، لغتاً تو یہی ہے نا، لیکن یہ نام ان کے باعتبار لغت کے نہیں ہیں بلکہ حسب الاصطلاح و مفہومات یا الاصطلاحیت، بلکہ ان کے یہ نام ہیں اصطلاح اور ان کے مفہومات اصطلاحیہ کے اعتبار سے، کہ منطقیوں نے جو تعریفیں کی ہیں نا ان تعریفوں کے اعتبار سے ان کے یہ نام ہے، کہ جس میں محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے وہ بھی عملیہ ہے، سلب ہے تو وہ بھی عملیہ ہے، جس میں اتصال ہے مقدم تالی میں وہ بھی متصل ہے، جس میں سلب اتصال ہے وہ بھی متصل ہے۔ یہ تعریفیں نہیں پڑھیاں، اور مقدم تعلی میں جن میں انفصال ہے وہ بھی منفصل ہے، اور سلب انفصال ہے تو وہ بھی منفصل ہے، کیا کہ بلکہ یہ نام بحسب اصطلاح کے اعتبار سے ہیں، اور ان کے جو مفہومات اصطلاحیہ اور جڑیاں مفہومات اصطلاحیہ جڑے نہ کو نہیں پڑھے بیماری جڑے پیچھے تعریفاں پڑھیاں سر، یہ مفہومات اصطلاحی کیڑا ہوندا ہے؟ کلمے کا مفہوم اصطلاحی کیا ہے؟ تعریف کیڑی؟ کلمہ وہ ہے کہ وہ دا پتر لفظ و معنی مفرد جی، ایک یہ لفظ بھی پکائی تک جی لوگ کو پوچھے بھی کلمے دا مفہوم اصطلاحی کون تے کی ہے؟ روزانہ جڑی تعریفاں پڑھتے ہو ہر شے دی نا فنون وچ کی نے نہ دے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جاری کرنا ان ناموں کا سوالب پر باعتبار لغت کے مفہوم کے معنی کر اس دا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جاری کرنا، اور لغتاً تے بنا کہ معنی ویکھی دا بھی جندے وچ حمل ہے او حملیہ ہے، تے جندے وچ حمل نہیں حملیہ نہیں لغتاً تے اے بھی جی نہیں جاری کرنا ان نام اصطلاح کے منطقیوں کے یہاں کیا ہے لغت کے کہ ہر وہ قضیہ جس میں جس کو کھولیں تو دو مفردوں کی طرف کھلے وہ کیا ہوتا ہے؟ حملیہ ہوتا ہے، خاص میں ثبوت و خاص میں، یہ اس کا مفہوم اصطلاحی ہے جی۔ شرطیہ متصلہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس میں مقدم تعلی کے درمیان اتصال ہو یا سلب اتصال ہو۔ منفصلہ کون ہوتا ہے؟ جس میں انفصال ہو یا سلب انفصال ہو۔ یہ ان کے کیا ہیں جی؟ نہیں جاری کرنا ان ناموں کا سوالے پر لغت کے مفہوم کے اعتبار سے، آگے سنیں بلکہ اصطلاح کے اعتبار سے اور ان تینوں کے مفہومات اصطلاحیہ کے اعتبار سے جی بلکہ اصطلاح کے اعتبار سے اور ان کے مفہومات اصطلاحیہ کے اعتبار کما تصدق کو تصدق علی الموجبات تصدق علی السوال بھی، ان کے مفہومات جس طرح موجبوں پر سچے آتے ہیں سالبوں پر بھی سچے آتے ہیں، ان کے مفہومات جس طرح موجبوں پر سچے آتے ہیں اسی طرح سوالے پر بھی سچے آتے ہیں۔ اب پیچھے تعریفاں پھر دوبارہ بتلا دینا نا۔ عملیہ وہ ہوتا ہے جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہو یا سلب ہو، دونوں آ گئے۔ متصلہ وہ ہے کہ جس میں مقدم تعلی کے درمیان اتصال ہو یا تو دونوں آ گئے۔ اے نہیں جی جیسا کہ سچے آتے ہیں مفہومات موجبات پر، اسی طرح سچے آتے ہیں سوالب پر جی۔ جیسے سچے آتے ہیں مفہومات موجبات پر اسی طرح سچے آتے ہیں سوالے پر۔ نام المناسبۃ المتحققۃ للنقل اما فی الموجبات لتحقق معنی الحمل والاتصال والانفصال، آگے واما فی السوالب فالمشابہۃ یا ایہا فی الاطراف۔ بس
نام سے سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ مفہوم اصطلاحی کے اندر مفہوم لغوی کا لحاظ کیا جاتا ہے. کیا سوال ہے کہ مفہوم لغوی جو ہوتا ہے اس کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. آخر جب کسی معنی سے نقل کرتے ہیں تو کوئی مناسبت ہوتی ہے، تو یہاں مناسبت کوئی نہیں ہے. موجبوں میں تو مناسبت ہے، سالبوں میں مناسبت نہیں ہے. اس کا جواب دیے کہ ہاں مناسبت، ایسی مناسبت جو متحققہ ہوتی ہے نقل کے لیے وہ ہونی چاہیے. سنیں، مناسبت متحققہ للنقل ہوتی ہے، لیکن یہاں دونوں میں پائی جائے گی. وہ کس طرح؟ موجبات میں تو مناسبت ہے فعل تحقق کے، معنی الحملی والی اتصالی والی انفصالی، چونکہ موجبوں میں تو یہ معنی موجود ہے لغوی. سالبوں میں یہ ہے کہ سالبوں کی مشابہت ہے موجبات کے ساتھ اطراف میں. جس طرح حملیے موجبے کی دو طرفیں ہوتی ہیں، اسی طرح جس طرح شرطیہ متصلہ موجبہ کی دو طرفیں ہوتی ہیں، جس طرح شرطیہ منفصلہ کی کہ کوئی نہیں ہوتی. وہی مقدم تالی اس میں ہے، وہی موضوع محمول اس میں ہے، جس میں سب موجبے میں جو کچھ ہے وہی سالبے میں ہے. صرف موجبوں میں حرف سلب نہیں ہے، سالبوں میں کیا ہے؟ یہی ہے جی. تو یہاں مناسبت یہ ہے کہ موجبوں میں تو لغوی معنی موجود ہے، سالبوں کا نام اس لیے ہے کہ سالب اطراف میں موجبوں کے مشابہ ہیں، اس لیے ان کے یہ نام رکھ دی. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ مناسبت متحققہ للنقل موجبات کے اندر اس لیے ہے کہ ان کے اندر حمل اور اتصال اور انفصال والا معنی متحقق ہے. سالبوں کے اندر اس لیے ہے کہ سالب سوالب موجبات کے مشابہ ہیں اطراف میں، جیسے دو طرفیں ان کی ہیں جیسی دو طرفیں سالبے کی ہیں. ہاں مناسبت متحققہ ہوتی ہے نقل کے لیے، یا صفت موصوف مناسبت ایسی مناسبت جو متحققہ ہوتی ہے نقل کے لیے. یہاں وہ کدھر ہے؟ یہاں وہ اب جواب بہرحال موجبات میں کیا مناسبت لغوی معنی کے ساتھ پس باوجہ متحقق ہونے حمل کے معنی کے اور اتصال کے معنی کے اور انفصال کے معنی کے، کہ یہاں تو معنی موجود ہے. اور بہرحال سوالب میں پس بوجہ مشابہ ہونے سوالب کے موجبات کے ساتھ اطراف میں. شابہ جی. ہاں مناسبت ایسی مناسبت جو متحققہ ہوتی ہے نقل کی وجہ سے، بہرحال موجبات میں پس بوجہ متحقق ہونے حمل اور اتصال اور انفصال کے معنی کے، اور بہرحال سوالے میں پس بوجہ مشابہ ہونے سوالے کے موجبات کے اطراف میں، موجبات کے ساتھ اطراف میں. آگے لا يقال والمقدمة كانت معقودة لذكر الأقسام الأولية والمتصلة والمنفصلة ليست من الأقسام الأولية بل من أقسام قسمها عن الشرطية. سوال ہے پیچھے مقدمے تو یہ کہا تھا کہ مقدمہ ہے قضیے کے اقسام اولیہ کے بیان میں. مقدمہ ہے پیچھے دیکھ لا 2-3 صفحے کھول کے پڑھا نہیں سی کہ یہ مقدمے کے اندر کیا بیان ہوگا. ماتن نے کیا تھا؟ اقسام. تو اولیہ تو دو ہیں، کون؟ متصل حملیہ اور شرطیہ. یا رد ہو گئی ہے جی. حملیہ اس دن 7 واری پھیرا تو ایسی پتہ نہیں کندی واری سی بھی. پہلیاں 2 قسمہ کون نے؟ پہلی 2 قسمہ کون نے؟ پہلی 2 قسمہ کون نے؟ اور یہ جو آگے شرطیے کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں اس کالا میں مقدمہ چل رہا ہے کہ شرطیہ 2 قسم ہے، متصلہ اور یہ تو اقسام اولیہ سے نہیں ہے، یہ تو قسم اولی شرطیہ کی قسمیں ہیں. جو تقسیم اولی ہے نا اس کے اندر جو ایک قسم ہے کون؟ شرطیہ. یہ اس کی قسمیں ہیں. تو یہ تو جو وعدہ کیا تھا اس کا خلاف کر دیا جی. کیا جی. سوال ہے کہ مقدمے کے اندر مصنف نے مقدمہ باندھا ہے قضیے کے اقسام اولیہ کے ذکر کے لیے. تو وہ تو 2 ہیں، شرطیہ اور حملیہ. حملیہ اور شرطیہ مبلا ہوئے. اور متصلہ اور منفصلہ. یہ تو جو قسم اولی ہے نا کون؟ شرطیہ.
اس کی قسمیں. تو وعدہ تو کیا تھا کہ صرف اقسام اولی، تو یہ قسموں کی قسمیں بھی بیان کر دی ہیں. نہ کہا جائے مقدمہ تھا باندھا گیا اقسام اولیہ کے ذکر کے لیے، اور متصلہ اور منفصلہ نہیں ہیں اقسام اولیہ سے، بلکہ اقسام اولیہ کی قسم کے اقسام سے ہیں. اقسام اولیہ دو کون؟ تو ان کی ایک قسم ہے شرطیہ، تو یہ شرطیہ کے اقسام سے ہیں. میری مراد شرطیہ، تو یہ تو شرطیہ کی دو قسمیں جوڑ دی ہیں. ہاں جی، کہا جائے کہ مقدمہ باندھا گیا تھا اقسام اولیہ کے ذکر کے لیے، اور متصلہ اور منفصلہ نہیں ہے اقسام اولیہ سے، بلکہ اقسام اولیہ کی قسم کے اقسام سے ہیں. میری مراد شرطیہ. اب جواب لأننا نقول لا شك أن المقصود بالذات أن وضع المقدمات ذكر الأقسام الأولية، أما ذكر أقسام الشرطية واہ کو نہیں گی واہ اما، چلو أما ذكر أقسام واہ ہونی چاہیے دن تا کم بننا ہے نا. واہ اما ذكر أقسام الشرطية فيها فبالعرض وعلى سبيل الاستطراد. جواب جی ہم مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، مقصود بذات مقدمے کے بنانے سے اقسام اولیہ کا ذکر تھا. اقسام اولیاء کا ذکر تھا. تو جس وقت شرطیے کا ذکر آیا نا، تے دو نکے نکے پتر سان نہ کہ ابا سانو پیچھے پٹھانا پھاڑ لینا ہے، سانو بھی نال لے چلو سکے آ جاؤ. سنیں باہر ذکر کس کا؟ شرطیے کے. اس مقدمے میں یہ بالعرض اولا سبیل استطراد ہے. جی ہاں جی، کیا کہ جی بات یہ ہے کہ نہیں شک اس بات میں کہ مقصود بذات مقدمے کی وجہ سے اقسام اولیاء کا ذکر تھا. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بالطبع ذکر کر دی جاتی ہیں، وہ محل اعتراض نہیں ہوتی. جی تو اقسام شرطیہ کے اقسام کا ذکر بالعرض اور علی سبیل الاستدراج ہے. ابھی تابع کر دیے. اور اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں شک اس بات میں کہ مقصود بذات مقدمے کے بنانے سے اقسام اولیہ کا ذکر تھا، اور بہرحال اقسام شرطیہ کا ذکر مقدمے میں بالعرض ہے اور استطراد کے طریقے پر ہیں، اور بالتبع طرد. جی اس لیے کہ ہم کنی میرے پڑھے تردن للباب. جی اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں شک اس بات میں کہ مقصود بذات مقدمہ کی وجہ سے اقسام اولیاء کا ذکر تھا، اور بہرحال شرطیہ کے اقسام کا ذکر مقدمہ میں پس بالعرض اور علی سبیل الاستطراد ہے. قال قال الفصل الاول فی الحملیہ. مقدمہ ختم ہو گیا. مقدمہ ختم ہو گیا. پیچھے ایک فصلہ کی نہیں ہے سنو مقدمے کیا کہ نہیں ہے فصلہ ایتھی چار صفحے بعد ہیں تین نہیں آ جاؤ ہوں واپس. ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ تو وہ راز کھل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی محنت سے یہ پڑھ رہے ہیں. جی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فصل اول حملیے کے بیان میں ہے. آگے چل وفیے اور اس میں چار بحثیں ہیں. اور اس میں چار مصنف نے فرمایا فصل اول حملیہ کے بارے میں، اور اس میں چار فصلیں ہیں. آگے البحث الاول فی اجزائیہ و اقسامیہ. پہلی بحث ہے حملیے کی جزیں کتنی ہیں اور اس کی قسمیں کتنی ہیں. کیا کہ جی پہلی بحث ہے حملیے کی جزیں کتنی ہیں اور حملیے کی قسمیں کتنی ہیں. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فصل اول حملیے کے بیان میں، اور اس فصل میں چار بحثیں. پہلی بحث حملیے کے اجزاء میں اور حملیے کی اقسام میں. جی اللہ نے فصل اول حملیے کے بیان میں اور اس فصل میں چار بحثیں ہیں. بحث اول حملیے کے اجزاء میں اور حملیے کی اقسام میں. آگے جی الحملیہ انما تتحقق باجزاء ثلاثۃ المحکوم علیہ ویسمى یہ بے اجزاء نے نا تو بدل بنا دیں. المحکوم علیہ ویسمى موضوعا بالمحکوم به ویسمى محمولا وبینهما نسبۃ بها یرتبط المحمول بالموضوع یرتبط میں ٹھیک ہے تو یرتبط المحمول بالموضوع
واللفظ الدال عليها تسمى رابطة كهو في قولنا زيد هو عالم وتسمى القضية حين صبر 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 حملیہ محض متحقق ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، مارکیٹ میں پھٹے پر بیٹھا ہوتا ہے 3 اجزاء کے ساتھ۔ کتنے اجزاء کے ساتھ؟ 3 اجزاء کے ساتھ۔ نمبر 1 محکوم علیہ، اس کا نام موضوع ہے۔ نمبر 2 محکوم بھی، اس کا نام محمول ہے۔ ارشاد قضیہ حملیہ وجود میں 3 اجزاء کے ساتھ آتا ہے۔ نمبر 1 محکوم علیہ، اس کا نام موضوع ہے۔ نمبر 2 محکوم بھی، اس کا نام محمول ہے۔ اور موضوع اور محمول، محکوم علیہ اور محکوم بے کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے۔ بے ہاں، اس نسبت کے سبب سے کنڈا جڑتا ہے محمول کا موضوع کے ساتھ، اس نسبت کے سبب سے مرتبط ہوتا ہے۔ مرتبط ہوتا ہے موضوع کے ساتھ۔ اور لفظ، ایسا لفظ جو دال ہوتا ہے، اس نسبت پر اس دال کا نام ہے رابطہ۔ اور لفظ جو نسبت پر دال ہوتا ہے، اس لفظ کا نام ہے رابطہ۔ مثال دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے قول زید ہوا عالم میں ہوا، زید محکوم علیہ موضوع، عالم محکوم بھی محمول تے ہوا رابطہ۔ مثال دیا جیسے ہوا ہمارے قول زید ہوا عالم کے اندر زید محکوم علیہ اور موضوع ہے، اور عالم محکوم بھی اور محمول ہے، ہوا یہ رابطہ ہے۔ بتسمل، قضیۃ حینئذ ثلاثیۃ، جس وقت رابطہ قضیے میں موجود، جس وقت رابطہ، نسبت نہیں، نسبت ہونی دال، جس وقت قضیے میں رابطہ بالفعل موجود ہو، اپنی سیٹ تے بیٹھا ہوئے ادھے پیسے دے کے، تو اس کا نام ہے قضیہ عملیہ ثلاثیہ۔ جی، اور جس وقت رابطہ قضیے کے اندر بالفعل موجود ہو تو اس قضیے کا نام ثلاثیہ ہوگا۔ زید ہوا عالم تے وقد، اور بعض لغتوں میں رابطہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور بعض لغتوں میں رابطہ حذف کیا جاتا ہے۔ بعض لغتوں میں رابطہ حذف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ذہن کے سمجھنے کے لیے رابطے کے بے معنی ہو، رابطے کے معنی سمجھ لیتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے بھی یہاں رابطہ ہے، معنی موجود ہے نا، کپڑے ہیں دے وچ کوئی جڑا بھی ایسی۔ اور جب رابطہ ہوا، کون؟ رابطہ ہوا، تو اس وقت قضیے کا نام ہے کیا؟ قضیہ حملیہ ثنائیہ۔ کیا کہ جی، بعض لغتوں میں رابطہ حذف کیا جاتا ہے ذہن کے اس کے معنی کو سمجھنے کی وجہ سے۔ جب ذہن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں نسبت موجود ہے تو اس کا کوئی دال بھی ہے۔ جی، جب معذوف ہوگا تو قضیے کا نام ثنائیہ ہوگا، ثنائیہ۔ ثنائیہ۔ حملیہ بعض متحقق ہوتا ہے 3 اجزاء کے ساتھ، محکوم علیہ، اور نام رکھا گیا محکوم علیہ کا موضوع، اور محکوم بہی، اور نام رکھا گیا محکوم بہی کا محمول، اور ان کے درمیان نسبت جس کے سبب سے مرتبط ہوتا ہے محمول موضوع کے ساتھ، اور لفظ، ایسا لفظ جو دال ہے نسبت پر، نام رکھا گیا اس لفظ کا رابطہ، جیسا کہ ہوا ہمارے قول زید ہوا عالم میں، اور نام رکھا گیا ہے قضیے کا اس وقت ثلاثیہ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے رابطہ بعض لغتوں میں باوجہ ذہن کے سمجھنے کے بے معنی ہاں اس کے معنی کے ساتھ، یعنی معنی کی وجہ سے پتہ ہے کہ یہاں کوئی رابطہ ہے، کہ نسبت جو موجود ہے تو اس کا کوئی دال بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ مطلب ہے جی۔ اور قضیہ نام رکھا جاتا ہے اس وقت ثنائیہ۔ جی، متحقق ہوتا ہے 3 اجزاء کے ساتھ محکوم علیہ، اور نام رکھا گیا ہے محکوم علیہ کا موضوع، اور محکوم بہی، اور نام رکھا گیا ہے محکوم بہی کا محمول۔
اور ان دونوں کے درمیان نسبت ہے کہ جس کے سبب سے مرتبط ہوتا ہے معمول موضوع کے ساتھ، اور لفظ جو دال ہے نسبت پر نام رکھا گیا رابطہ، جیسا کہ ہوا ہمارے قول زید المعالم میں، اور نام رکھا گیا ہے قضیہ کا اس وقت ثلاثیہ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے رابطہ بعض وقتوں میں وجہ سمجھنے ذہن کے اس کے معنی کے ساتھ، اور قضیہ نام رکھا جاتا ہے اس وقت ثنائیہ۔ اقولو اقول لما قسم القضیۃ الى الحملیۃ والشرطیۃ شرع الآن فی الحملیات۔ شارح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب مصنف رحمہ اللہ نے قضیے کی پہلے تقسیم کر دیا حملیہ اور شرطیہ کی طرف، تو ہن چھٹی کر کے تو نہیں سی نہ جانا، آگامی ٹرنا ہے۔ اب شروع ہوتے ہیں حملیات میں، کیا جی؟ شارح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب تقسیم کی مصنف نے قضیہ کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف، تو اب حملیات میں شروع ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِيَّاتِ لِبِسَاطَتِهَا والبصیر مقدم علی المرکب طبعا۔ سوال ہے تو شرطیہ بھی تو قضیے کی قسم ہے، حملیے کو کیوں پہلے شروع کر دیے، شرطیوں کو کرتے؟ ہاں جی، سوال ہے کہ شرطیہ بھی تو حملیہ کی قسم ہے، تو شرطیہ سے شروع کرتے ہیں۔ شرطیے کے پہلے باس حملیے سے کیوں کی ہے؟ تو آندے نے کہ تسی فٹا لے آؤ ماپو، جڑا حملیہ ہو ایک پوٹا ہے، تو جڑا شرطیہ دو پوٹے ہوئے، پوٹے والا پہلو ہوتا ہے، دو پوٹے والا بعد وچ ہوندا ہے، وہی بسیطہ تے مرکبہ باجے جائے آ بھی حملیے دا قد چھوٹا ہے تو شرطیے دا قد بڑا ہے، اس واسطے جی کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ حملیے کی بساطت کی وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے۔ یہ بسیط وہ نہیں کہ جس کی جز کو نہیں، یعنی بسیط یہ اضافی نام ہے، ہر وہ شے جس کے اجزاء دوسرے سے کم ہوں اس کو بھی بسیط کہتے ہیں۔ ایک وہ بسیط ہے حقیقی جس کی جز کوئی نہ ہو، ایک بسیط وہ ہوتا ہے ہر 3 جزوں والا 4 جزوں والے کی بنسبت، 4 والا 5 والے کی بنسبت۔ تو یہاں یہ مطلب ہے قد میچ لو، اندر فوٹے نال دیکھ لو وہ چھوٹا کیڑا ہے بڑا کیڑا ہے جی۔ چلو جی، میں کہتا ہوں جب تقسیم کیا قضیے کو حملیہ اور شرطیہ کی طرف، تو شروع ہوتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اب حملیات میں محض مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے حملیے کو شرطیات پر، حملیے کی بساطت کی وجہ سے، اور قانون یہ ہے کہ اور بسیط مقدم ہوتا ہے مرکب پر تبن تو وزن بھی مقدم کر دے، وہ تبع تھی یہ وزن ہے، وزن بھی مقدم کر دے جی۔ میں کہتا ہوں جب تقسیم کی وہ چھوٹے تو وڈیا ہوئے کہ وڈیا تو چھوٹے ہوئے جی۔ اب حملیات میں، اور بعد مقدم کیا ہے حملیات کو شرطیات پر وجہ حملیے کی بساطت کے، اور بسیط مقدم ہوتا ہے مرکب پر تبان۔ تو وضع میں بھی مقدم کیا